ایک پیغمبر میں 16,000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی میں 16,000 مردوں کی۔ ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، 4 بیویاں ایک رکھ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں بے کرنی ہے، رکھ سکتا ہے۔ ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی رکھنی ہے۔ اللہ شروع ضرور دو تو کیتیاں، لیکن مکائی اللہ ایک تے ہی نے، اس لیے یہ 2 کرنی کوئی ضروری نہیں۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن آگے اللہ نے کیا کہا؟ فواحدۃ، انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی رکھو۔ پیغمبر میں ہے 16,000 مردوں کی طاقت، اور ایک مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس حساب نال اللہ دے نبی دی کتنی بیویاں ہونی چاہیے؟ کتنی بیویاں؟ ہزاروں کی تعداد میں، لیکن ٹوٹل پیغمبر کی 11 بیویاں اور 16,000 مردوں کی طاقت۔ یہ صرف اس لیے کہ امت تک دین گھر گھر پہنچے، ہاں، ہر عورت پیغمبر کا طریقہ بتلائے اور امت تک بات پہنچے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتلائیے تو صحیح، عائشہ سے محبت کیوں زیادہ ہے؟ رحمت دو عالم نے فرمایا، جب بھی میں کسی بیوی کے بستر پر ہوتا ہوں، جبریل کبھی قرآن لے کر نہیں آیا۔ عائشہ میری وہ بیوی ہے، جب میں اس کے بستر پر ہوتا ہوں تو جبریل اللہ کا قرآن لے کر اترتا ہے، جبریل بھی اللہ کا قرآن لے کر اترتا ہے۔ ایسی پاک باز عورت، مشورے ہونے لگے، نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ کیا، تبھی پریشانی ہو گئی بشری تقاضے کے مطابق۔ کسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ پریشان نہ ہوئیے، آپ کیوں غمزدہ ہو رہے ہیں؟ آپ کا غم ہم سے دیکھا نہیں جاتا، طلاق دے دیجئے، اور میرے محبوب پیغمبر اللہ آپ کے لیے اور انتظام کرے گا۔ ہائے، خطاب کا بیٹا عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عمر، اور خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، انت لسان اللہ فی الارض، کسی نے اگر زمین پر اللہ کی زبان دیکھنی ہو تو عمر کو دیکھا کرے، کہ جو کچھ فرش پہ عمر بول دیتا ہے اللہ قرآن بنا کے نبی کے سینے پر اتار دیتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ جملے کہے تھے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اب یہاں توجہ کیجئے، جو حضرات شروع سے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی بات کہ لفظ سبحان سے بات نکلی کہاں پہنچ گئی۔ آخو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ سبحان کے الفاظ وہاں ذکر کرتا ہے قرآن میں جہاں بندوں کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت یونس کے مسئلے میں بھی اللہ نے لفظ سبحان ذکر کیا، نبی کے معراج کے معاملے میں بھی اللہ نے لفظ سبحان ذکر کیا کہ پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ سے اب نکالے گا تو صرف کون نکالے گا؟ اور پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کرا کے، جنتیوں جہنمیوں کے حالات دکھا کے، انبیاء کی امامت کرا کے اپنی جگہ پر اتنی جلدی واپس بھیجے گا تو صرف کون بھیجے گا؟ اب یہاں بھی حضرت عائشہ پر تہمت کی باری آئی، رب کریم نے لفظ سبحان استعمال کیا۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں میری نبی کی عائشہ اتنی پاکیزہ ہے، اتنی مقدسہ ہے، اتنی مطہرہ ہے کہ اس کی پاکیزگی کا بیان کسی بندے میں دینے کی طاقت ہی کوئی نہیں۔ سبحانہ ھذا بہتان عظیم۔ جس طرح اللہ نقصان سے پاک ہے، اللہ عیوب سے پاک ہے، اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اسی طرح پیغمبر کی بیوی عائشہ اس تہمت سے پاک ہے۔ سبحانہ کا کہ یہاں عائشہ اتنی بلند ہے کہ اس کی گواہی بندے دے نہیں سکتے، اس کی پاکیزگی کا گواہ خود اللہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو لفظ سبحان پر غور کیا کیجئے، جب کوئی بات اچھی لگے تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے ان جملوں کا بدلہ بندے نہیں دے سکتے، یہاں بندوں کی طاقت ختم ہے، ان کا اجر دینے کی طاقت کس کے پاس ہے؟
ہاں اس لیے لفظ سبحان اللہ کہنا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں،